إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقالوا الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. حمد و ثنا ہو اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. کہ جو آدمی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے تو جدھر کو جاتا ہے مجھے ادھر جانے دیں گے، لیکن اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ رسول کی اتباع اور اس دین فہمی کے لیے مومنوں کے راستے پر چلنا ضروری ہے. وہ مومن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اس کی وضاحت دوسری جگہ فرمائی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ ویسے ایمان لائیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا گئے. وہ ہدایت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی صحابہ کرام کے طریقے پر اور صحابہ کرام کی راہ پر مکمل طور پر چلنے والوں کے طریقے پہ چلے. اور جو ایسا کرتا ہے، جو نبی کے طریقے پر قائم ہے، صحابہ کے راستے پہ چلتا ہے اور صحابہ کی راہ کی پیروی کرنے والوں کے راستے پہ چلتا ہے، اس کو سلفی کہا جاتا ہے، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اس کو اثری کہا جاتا ہے، اور مختلف نام ہیں. کبھی اہل سنت والجماعت کے نام سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بہت سارے نام اس کے ہیں جس کا مدلول ایک ہی ہے کہ کتاب و سنت
اور صحابہ کرام اور سلف صالحین اور ائمہ دین کے طریقے پر چلنے والے لوگ، جب سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظمت اور شوکت اور عزت عطا فرمائی، یا جب سے اسلام کی ابتدا ہوئی، اسی وقت سے ایک شیطانی ٹولہ، ایک شیطانی گروہ اس کے خلاف مسلسل اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور اس کے جھانسے میں کبھی کبھی بہت سے سادہ لوگ بھی آتے رہے۔ اسی وجہ سے مکہ میں اس اسلام کی مخالفت ہوئی اور علانیہ ہوئی، مدینہ میں جب مسلمانوں کو شوکت حاصل ہوئی تو یہ مخالفت خفیہ ہو گئی، اور جس کو نفاق کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، مسلمانوں کی نرمی اور شفقت اور مسلمانوں کی حد سے بڑھی ہوئی رواداری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، کہ دیکھو ان کی زبان، یہ تمہاری مشقت اور تکلیف چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہو، اور ان کی دشمنی اور ان کی نفرت ان کی زبان پر آ چکی ہے، اور سینوں میں جو غیظ و غضب، جو دشمنی اور نفرت چھپی ہے وہ بہت الگ چیز ہے، وہ ابھی باہر نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ سینے کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھو تم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تو کھل کر سب تم سے بیان کر دیا، اگر تم عقل والے ہو تو غور فکر کرو کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم پوری کتاب پر عمل کرتے ہو، کتاب اور سنت کے ایک ایک جزئیے پر تمہارا عمل ہے، اور اس سے تنازل کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، پوری کتاب تمہارے مطمع نظر ہے، پوری شریعت تمہارے مطمع نظر ہے، پوری اتباع تمہارے مطمع نظر ہے، لیکن یہ نہیں مانتے، تو پھر دوستی اور محبت کیسی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تمہارے سامنے آتے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو غیظ و غضب سے تمہارے خلاف جو ان کے سینوں میں غصہ بھرا ہوا ہے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل موتوا بغیظکم، کہہ دیجئے کہ تم اپنے غیظ و غضب سے مر جاؤ اپنے غیظ و غضب سے، اور اللہ تعالیٰ کو سب باتیں سینوں کی معلوم ہے۔ یہ سلسلہ پرانا ہے کہ اہل حق سے دشمنی کی جائے، نفرت کی جائے، اور اس کے درجات و مراتب الگ الگ ہیں۔ جب مکہ میں اسلام پیش ہوا تو حق کی مخالفت کرنے والے کافر تھے، اور جب مدینہ میں اسلام کا بول بالا ہوا تو حق کی مخالفت کرنے والے کافر بھی تھے، منافق بھی تھے، اہل کتاب یہود و نصارہ بھی تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت میں فرقے بن جائیں گے، لوگ جہنم کی طرف ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، تو نفرت کا انداز بھی بدل جائے گا، نفرت کے طور طریقے بھی بدل جائیں گے، یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ اور نفرت کے طور طریقے بدل گئے، اسی لیے سلف نے یہ فرمایا کہ بدعتی کی پہچان الوقیۃ فی اہل الاثر، بدعتی کی پہچان یہ ہے کہ ہمیشہ اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو، اہل اثر کو نشانہ بناتے ہیں، یہ اہل بدعت کی پہچان ہے اور ان کی شناخت ہے، ان کا آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔
کہ وہ ہمیشہ اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو نشانہ بناتے رہے۔ الحمدللہ اہل حدیث اللہ کے اس دین کے، اللہ کی کتاب کے، مسلمانوں کے خیر خواہ اور بہی خواہ ہے، اور دنیا انسانیت کے بھی بہی خواہ ہے، اور دنیا میں امن و امان، صلح و آشتی اور انسانی بھائی چارہ اور محبت کی جو تعلیم یہاں سے ہوتی رہی ہے، اور اس تعلیم کی حفاظت جو یہاں سے ہوتی رہی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ جو کتاب کو ماننے والا ہے، جو سنت کو ماننے والا ہے، کتاب و سنت جو امن عالم کے علمبردار ہیں، کتاب و سنت جو انسانیت کو سلامتی کی راہ کی طرف لے جانے کے ضامن ہے، بھلا ان کو ماننے والے کبھی دہشت گردی کا تصور کر سکتے ہیں؟ کبھی دنیا کو نقصان پہنچانے کا تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن اصل بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر یہ چاہتے تھے کہ ہم نے دین ابراہیم کو بدل کے جو اپنے لیے نئے راستے بنائے ہیں، جو کچھ نئے طریقے اختیار کر لیے ہیں، ہم نے اپنی خواہشات سے جو دین گڑھا ہے، اے محمد کچھ آپ اس پر آ جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ ہم اس دین کی طرف آگے بڑھتے ہیں جس کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ دونوں مل جل کر چلیں گے، کمپرومائز کے ساتھ چلیں گے تو بات بن جائے گی۔ کبھی آپ ہماری مان لیں، کبھی ہم آپ کی مان لیں، تو اللہ تعالی نے پوری سورہ قرآن میں نازل فرما دی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ یہ پوری سورہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، نہ تو تم میرے معبود کی عبادت کر سکتے ہو، میرے طریقے عبادت کو اختیار کر سکتے ہو، نہ میں اپنا طریقہ عبادت چھوڑ کے تمہارے طریقہ عبادت پر اور تمہاری بت پرستی اور شرک اور تمہارے مختلف باباؤں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے پہ آ سکتا ہوں۔ اس لیے آخری بات ہے، فائنل بات ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ اہل حدیث ہمیشہ اسی منہج پہ چلتا ہے، عقیدے میں، احکام میں، اخلاق میں دین سے تنازل کی گنجائش نہیں ہے، دین کو کسی بھی پہلو پہ چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے جو لوگ دین میں نئی راہیں پیدا کرتے ہیں وہ بھی اہل حدیث سے ناراض رہتے ہیں، اور جو لوگ اس دین سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی اس موقف پر کہ لکم دینکم ولی دین، وہ بھی ناراض رہتے، دونوں ناراض رہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے دونوں اپنے بارے میں کبھی کبھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، ڈھولک والا اسلام اگر ہو، میوزک والا اسلام اگر ہو، گانے بجانے کی مجلس میں اگر مسلمان بھی ہماری طرح جھومیں، ہماری طرح ناچیں، ہماری طرح مختلف باباؤں اور مختلف خداؤں کو مانیں، تو یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ وہ طبقہ جو کہتا اللہ ایک، مشکل کشا ایک، حاجت روا ایک، قانون ایک ہی کا چلنا چاہیے، ہم ان کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہماری نگاہ میں توحید ہی اور اتباع کتاب و سنت ہی سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہے کہ کوئی توحید پہ قائم رہے، کوئی اتباع کتاب و سنت پر قائم رہے، کوئی اصل اسلام کو فالو کرے۔ اور پوری دنیا میں یہ بات اب سارے عقل مند لوگ سمجھنے لگے، یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی کہ اہل حدیث اور سلفی دشمنی محض اس لیے ہے کہ یہ اصل اسلام کی طرف دعوت دیتے،
یہ اسلام کے کسی حصے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے عقیدہ میں، اپنے منہج میں، اپنے اخلاق میں ذرہ برابر تنازل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ دیکھیے ہندوستان میں صرف جب کوئی مشکل میں پڑتا تو یا خواجہ یا غوث یا فلاں یا شیخ سدو یا زینب یا حسین یا علی کے نعرے لگانے والے یا اللہ کے نعرے لگانے والے نہیں تھے۔ الحمدللہ اہل حدیث نے جب سے توحید کی دعوت کا کام کیا، یہاں ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں یا اللہ کے نعرے لگانے والے پیدا ہو گئے، یا علی کے نعرے بند ہوئے، یا حسین کے نعرے بند ہوئے، یا خواجہ کے نعرے بند ہوئے، یا غوث کے نعرے بند ہوئے۔ بتاؤ کہ اسلام کی تعبیر کا حق کس کو ہے؟ اسلام کی ترجمانی کا حق کس کو ہے؟ قرآن قل هو اللہ احد لے کر آیا تھا یا قرآن یہ دعوت لے کر آیا تھا کہ نہیں، فلاں بھی حاجت روا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی بیٹا دے سکتا ہے، فلاں بھی بیٹی دے سکتا ہے؟ بزرگوں کے ہاتھ میں کائنات ہے، اور کائنات کا چپا چپا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، ان کا اختیار تو ملک الموت سے بھی چلتا ہے، وہ ان کی تھیلیاں چھین کے روحوں کو آزاد کر سکتے ہیں۔ اسی عقیدے پر جینے والے لوگ یہاں موجود تھے، اور دین کے نام پہ نہ قرآن پڑھا جاتا تھا نہ حدیث پڑھی جاتی تھی۔ قرآن کھانے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اور بخاری شریف جب کوئی مصیبت آتی تو مصیبت کے خاتمے کے لیے ختم بخاری پڑھنے کے لیے بخاری شریف تھی۔ نہ قرآن کتاب ہدایت تھی نہ بخاری کتاب ہدایت تھی۔ الحمدللہ اہل حدیثوں نے آ کے یہ بتایا کہ کتاب قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب زندگی ہے، یہ صرف سینے سے لگانے کے لیے، آنکھ سے لگا کے چومنے کے لیے، اگربتیاں سلگا کے احترام سے رکھنے کے لیے نہیں، یہ تو پڑھ کے سمجھ کے اپنی زندگی میں داخل کرنے کے لیے ہے، اپنے معاملات میں تحاکم کے لیے کتاب اللہ تعالی نازل کی ہے۔ اور اصل ایمان یہ ہے کہ آدمی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیے۔ یہ تحفہ ہے حدیثوں کا، یہ احسان ہے حدیثوں کا اس ملک پر کہ آج یہاں کتاب اللہ معانی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سوجھ بوجھ کا ایک ذوق پیدا ہوا، اور ہر جگہ قرآن کے ترجمے کیے گئے، اور حدیث کو سمجھنے اور پڑھنے کا رواج ہوا۔ اور جو تاریخی غلط فہمیاں، صحابہ کو گالی دینے کی، صحابہ کو تولہ بھیجنے کی، آپ کو معلوم ہے کہ لکھنؤ کے بازاروں میں ابو بکر عمر کو گالیاں دی جاتی تھی، عمر فاروق اور عثمان غنی کو گالیاں دی جاتی تھی، اور دیوبند کے علاقوں میں تولہ بازی ہوتی تھی صحابہ کرام پہ۔ یہ باتیں سب لکھی ہوئی ہیں، سب بتائی ہوئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب سے کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کی لہر چلی، احترام صحابہ کا جذبہ پیدا ہوا، لوگوں کو معلوم ہوا کہ ابو بکر کیا ہیں، عمر کیا ہیں، عثمان و علی کیا ہیں، اور عشرہ مبشرہ کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ باتیں الحمدللہ اہل حدیث کے ذریعہ، سلفیوں کے ذریعہ لوگوں میں عام ہوئی، ورنہ لوگ تو ٹھنڈے پیٹوں بیٹھے تھے اور انہی کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، انہی کے تازیے نکالتے تھے، انہی کے سدے تھے، انہی کے علم تھے، اور اسی کے پیچھے بھاگنا یہی دین تھا۔ اہل حدیث محسن ہیں ملت اسلامیہ کے، اہل حدیث محسن ہیں اس ملک کے۔ آپ بتاؤ کہ انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی اور عملی جد و جہد کی تحریک کہاں سے اٹھی؟ یہ فکر کہاں سے ملی؟ یہ سوچ کہاں سے ملی؟ کون پابند سلاسل کیے گئے؟ کون جیل کی چار دیواریوں کے پیچھے ڈالے گئے؟ اور کنہوں نے باقاعدہ انگریزوں سے میدان جنگ میں جنگیں لڑی ہیں، ان کے راستے روکے ہیں، ان کے توپ خانوں کا رخ موڑا تھا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صرف
سلفیان ہند کی تاریخ میں جگمگاتا ہوا ایک کارنامہ ہے کہ الحمدللہ اس ملک کی آزادی کی جد و جہد میں بھی سب سے زیادہ خون جس کا بہا ہے اور سب سے زیادہ پسینہ جس کا بہا ہے وہ جماعت اہل حدیث کے افراد جو کالا پانی گئے، جو جیل کی 4 دیواریوں کے پیچھے جنہوں نے انگریزوں کی چکیاں پیچھی، اور الحمدللہ ایک دن وہ آیا کہ اہل حدیث کے ایک فرد نے جس کا نام ابوالکلام آزاد تھا، اس نے للکارا اور کہ ہندوستان کے اور تمام طبقات کے ساتھ مل جل کر جو تحریک چلائی وہ تحریک رنگ لائی، انگریز اس ملک ہندوستان سے چلے گئے اور باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابوالکلام آزاد نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو، بے حوصلہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا۔ یہ سلفی تھا، یہ اہل حدیث تھا جس نے امت کا درد، ملت کا درد لے کے ہمیشہ زندگی گزاری اور امت کو جینے کا حوصلہ دیا، ارمان جگائے۔ جو مردہ ہو چکے تھے سب یہاں سے بھاگنے کی سوچ رہے تھے، اس نے کہا کہ بھاگنے کی نہیں، میدان میں ڈٹنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حوصلے جو صحابہ کا طلوع امتیاز تھے، وہ حوصلے جو خالد بن ولید کے دل و دماغ میں پروان چاہتے تھے، انہی حوصلے کے ساتھ جینے کی امنگ پیدا کی، ارمان پیدا کیے۔ اور الحمدللہ علماء حدیث نے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، اس کے لیے کسی سند کی، کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجدیں آباد ہیں، مسلمانوں کے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اور آج ایک آدمی بدعت کی حمایت کرتے ہوئے ڈرتا ہے، شرک کا اعلان کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اپنی پبلک سے ڈرتا ہے کہ پبلک حوالہ پوچھے گی، پبلک استنادی حیثیت پوچھے گی۔ آج اس طبقے میں بھی جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے، ارے مولوی صاحب یہ حدیث آپ نے صحیح بتائی کہ نہیں، ورنہ غیر مقلدوں کے پاس لے کے جائیں گے تو اس کا پوسٹ مارٹم ہو جائے گا۔ آج ہم کو جو بتائیے تو صحیح حدیث بتائیے، حسن حدیث بتائیے۔ ماشاءاللہ آج یہ بھی صحیح، حسن، ضعیف، منکر، موضوع، شاذ، معلل سب سمجھنے لگے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیثوں کی برکت ہے۔ اور آج یہ کہتے ہیں، اور آج ہی نہیں، ایک بار ایک حنفی کا مسئلہ پھنس گیا معذرت کے ساتھ، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی سے بہت الفت تھی اس کو، تو اپنے مولویوں کے پاس گیا تو ایک ہی فتویٰ ہے کہ بھائی طلاق تو ہو گئی۔ اب راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ کیا کہ حلالہ کرو۔ حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات کے لیے اپنی بیوی سے کسی کا نکاح رسمی طور پہ پڑھا دو، اور وہ تمہاری بیوی کے ساتھ رات گزارے اور صبح پھر اس کو طلاق دے دے، یا اسی طرح کی جو ترکیب ہے اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، الا اخبرکم بالتعیش المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے ساز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ کہا المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر اور حلالہ کرانے والے پر۔ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اپنی بیوی کا حلالہ کرائے اور کوئی عورت اپنا حلالہ کرائے۔ یہ حلالہ نہیں، اسلام میں حرامہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن وہاں مذہب کا اور مسلک کا فتویٰ تو یہی ہے کہ راستہ یہی ہے کہ حلالہ کراؤ، حلالہ شرعی کراؤ یا حلالہ مروجہ کراؤ، لیکن کراؤ۔ تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ وہاں حل ہو نہیں سکتا، بیوی سے اتنی محبت ہے کیا کرے؟ نتیجہ نکلا کہ ایک اہل حدیث مولوی کے پاس فتویٰ پوچھنے چلا گیا۔ اہل حدیث مولوی نے
کتاب و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیا کہ طلاق ایک ہی ہوئی، اس لیے تمہاری بیوی تمہاری ہے، جاؤ رجوع کر لو۔ وہ چلا گیا، رجوع کر لیا، تو سارے حنفی مولویوں نے مل کے کہا کہ اہل حدیث مولوی جس نے اس کو فتویٰ دیا ہے وہ کافر ہو گیا، اس کا بائیکاٹ مسلمانوں پہ لازم ہو گیا، اور اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے جس اہل حدیث مولوی نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ مسئلہ گیا ہندوستان کے دیوبندیوں کے مفتی اعظم مولانا کفایت اللہ صاحب کے پاس۔ مولانا کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ فتویٰ صحیح نہیں، ہاں ٹھیک ہے ہمارا مسلک یہی ہے اور ائمہ اربعہ کا مسلک یہی ہے کہ 3 طلاق جو ایک مجلس میں دی جائے تو وہ ہو جاتی ہے 3، لیکن کچھ ائمہ اور تابعین وغیرہ کا مسلک اور فتویٰ یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے یہ بھی ایک مسلک ہے، اہل حدیث بھی اس مسلک کو مانتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے مسجد سے اس کا اخراج لازم نہیں ہے۔ تب جا کر بیچارے کی جان بچی۔ یہ مسئلہ کفایت المفتی میں آج بھی لکھا ہوا موجود، آپ کو مل جائے گا، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ کل بھی انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، مسجدوں سے نکالا اور مسجدوں سے مار مار کے نکالا، اور آج بھی جہاں ان کی طاقت چلتی ہے، جہاں کتاب و سنت کے ماننے والے کم تعداد میں ہیں، ان کی مسجد بننے دیتے ہی، اور اگر بن گئی تو گرا دیتے ہیں۔ اتنی جرأت، اتنی ڈھٹائی تو کافروں میں بھی نہیں ہے۔ کافر بھی یہ کام نہیں کرتا ہے، رواداری سے اس کو برداشت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ خالص غیر مسلموں کے محلے میں مسجد بنائی جاتی ہے، وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، لیکن وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ ان کا وسیلہ ہے کہ جہاں ان کی طاقت چلتی ہے یہ کہتے ہم روادار ہیں، یہ کہتے ہم مہذب ہیں، یہ کہتے ہیں ہم اتحاد اور اتفاق کا جھنڈا بلند کرنے والے ہیں۔ کیا اتحاد و اتفاق کی یہی علامت ہے کہ مسجدیں گرا دی جائیں، کتابیں جلا دی جائیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا جائے، صرف اس جرم میں کہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، توحید اور اتباع کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب آپ سوچیے، یہ ایک صاحب جو دیوبندی مکتب فکر کے ایک بڑے آدمی، نمائندہ آدمی، اور دیوبند میں اہل حدیثوں کے خلاف ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اور ان پہ تہمتیں ایجاد کرنے کے لیے جو ٹیم بنائی جاتی ہے، سنا یہ گیا ہے واللہ اعلم بالصواب کہ اس میں بہت بڑھ بڑھ کے حصہ لیتے ہیں یہ جماعت، جو پیسے والے ہیں، اقتدار والے بھی ہو چکے ہیں، اور ایک پارٹی بھی انہوں نے آسام میں بنا دی، اور دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں مولانا بدر الدین اجمل صاحب۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے ان کی نمائندہ شخصیت، ان میں پیش رہنے والے ان کے اصحاب علم اور اصحاب ثروت مانے جاتے ہیں، اور سعودی عرب، دبئی، ہر جگہ ان کا بڑا کاروبار ہے۔ عطر کے بیپاری ہیں، عطر بیچتے ہیں، عطر کا کاروبار کرتے ہیں۔ اب سوچئے کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی، بھری پارلیمنٹ میں طلاق ثلاثہ کا بل پیش کیا گیا، حکومت نے یہ قانون بنانے کے لیے بل پیش کیا کہ اگر کوئی ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو اس کو 3 سال کی سزا دی جائے۔ اس وقت ایک بی جے پی کی خاتون ممبر نے قرآن سے، حدیث سے اپنے مطالعے کے مطابق حوالہ دیا کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا یہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، اور کہیں اس کی زبان سے یا سمجھے بوجھے
مطالعے کے مطابق یہ بات نکل گئی کہ سلفی بھی اسی بات کے قائل ہیں اور سلفیوں نے یہ وضاحت کی ہے. میں ظاہر سی بات ہے میرا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، بے عینی ہوئی الفاظ نہیں پیش کر رہا. تو اب ان کو جوش آ گیا، بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے، مسلمانوں کا دفاع کرتے، اس بل کی مخالفت کرتے، ان کا سارا نظرہ بس سلفیوں پہ گرنے لگا. تاکہ یہ جو آپ مطالعہ، یہ جو کتابیں پیش کر رہی ہیں یہ آتھینٹک نہیں ہیں، یہ جو آپ سلفیوں کا نام لے رہی ہیں یہ وہ طبقہ ہے جس کو ہندوستان کی حکومت نے دہشت گرد قرار دیا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جس نے ساری دہشت گردی مچا رکھی ہے. جہاں جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اسی طریقے کی اوٹ پٹانگ باتیں اور دل کا بخار نکالا، اور ان کے دلوں میں جو اہل حدیث کے خلاف بغض ہے، جو کینہ ہے، وہ پوری طاقت سے بولنے لگا، وہ نفرت پوری طاقت سے بولنے لگی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جماعت کا ایک نمائندہ فرد جس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے اپنی جماعت میں، اس کی عقل کا، اس کی سوچ کا اور مسلمانوں کی قیادت کے حق کا یہ انداز ہے. کیا یہ لوگ مسلمانوں کی قیادت کے حقدار ہیں؟ ایک طرف تو اہل حدیثوں کی رواداری، ان کی وسعت قلبی آپ دیکھیے کہ حالانکہ ان کا مسلک بالکل واضح ہے کہ ایک مجلس کی دی گئی ہوئی 3 طلاق ایک ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے، اور یہی مسلک حق ہے، اسی میں امت کا بھلا ہے. لیکن جب حکومت نے یہ مسئلہ اٹھایا اور دیوبندی اور بریلوی اور تمام سنی مکتب فکر کے علماء جمع ہوئے تو اہل حدیثوں نے پورے طور پر ان کا ساتھ دیا، ان سے اسٹیج شیئر کیا اور بہت سی باتیں اپنے مسلک کے خلاف سنتے رہے. لیکن یہ کہ اجتماعیت کا شرابہ منتشر نہ ہو، جھگڑے میں کھڑے ہو جائیں، اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کے برداشت کیا اور ان کی تائید کی، ان کی حمایت کی اور حکومت سے مطالبے کیے. ایک طرف اہل حدیثوں کی رواداری، اجتماعیت کا پاس و لحاظ، ان کی وسعت قلبی کا عالم یہ ہے، اور الحمدللہ ہر زمانے میں اہل حدیث نے اس ملت میں کبھی بھی انتشار کو ہوا نہیں دی. ہاں حق بات انہوں نے پیش کی ہے، ہاں کتاب و سنت کی تعلیم پیش کرنے میں کوئی کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا، لیکن جتنے برداشت کا اور جتنے اتحاد و اتفاق کے مظاہروں کا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے وہ تاریخ میں اپنی مثالات ہیں. تو یہ صاحب آپ دیکھ لیجئے یہ جزا دے رہے ہیں. اور اب پھر اس کے بعد انہوں نے سیاسی ماہرین کی طرح سوشل میڈیا میں ان کا ایک بیان گردش کر رہا ہے کہ میں نے غلط کہا، جذبات میں کہا، میں بہک گیا، سبقت لسانی ہو گئی. سبقت لسانی عجیب بات ہے. وہاں پر وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی پستول سے گولی چلا دے 5-7 اور کہے کہ بھائی یہ گولی مانی نہ جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اس بات کی دلیل دے رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی 3 بار طلاق دے دے تو ایسے ہی ہے جیسے بندوق کی گولی چل جائے. حالانکہ یہ بات انتہائی بے عقلی کی بات ہے. ایسا جو کہتا ہے وہ اپنے مسلک کو بھی نہیں جانتا، تو اس کا اپنا مسلک کیا ہے، اس کا اپنا مسلک کیا ہے یہ بھی نہیں جانتا ہے. تو اب بتائیے کہ آپ کی زبان، آپ کہتے سبقت لسانی ہو گئی، اور اگر آپ سبقت لسانی کے بجائے سبقت یدی کر کے کسی پر عملی گولیاں چلا دیں اور چاقو مار دیں اور کہیں کہ صاحب میں تو اس کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، میری نیت یہ رہی تھی، بس وہ ہاتھ چل گیا، بس وہ گولی نکل گئی، بس وہ قتل ہو گیا، تو کیا آپ کا جرم قابل معافی ہے؟ اتنی بڑی قوم کو، اتنی بڑی جماعت کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور دشمن جو باتیں کہتا ہے آپ اس کا اعتراف نہیں کر رہے بلکہ اس پہ مہر تصدیق سرد کر رہے ہیں. اور آپ چند جملوں میں سوشل میڈیا پہ لکھ کے پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے، وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے اللہ جانے، گھوم رہا ہے. جیسے آپ نے وہ بات
بھری بزم میں کہی ہے، ایسی جرات کرو اور آؤ، اور ان کے بڑے علماء کو بھی آنا چاہیے، اہل دیوبند بھی آئے، جمعیت علماء والے بھی آئے اور مانے اس بات کو کہ ہمارے ایک آدمی نے نادانی کی، ہمارے ایک آدمی نے زیادتی کی، ظلم کیا، درمدہ اس کا اعتراف کریں۔ اگر واقعی انصاف ان کے اندر ہے، اگر واقعی اتحاد امت کے علمبردار ہیں، اگر اجتماعیت کے خواہاں ہیں، تو ان کو سامنے آئے اور بتائیں کہ ہم اپنے آدمی کی نادانی کی معذرت کرتے ہیں اور ہم واقعی اتحاد امت کے علمبردار ہیں۔ لیکن اللہ جانے، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے چھورے گھونپے، انہوں نے سازشیں کی ہیں، اور اب تو ان کی قوت برداشت اتنی جواب دے چکی ہے کہ آپس میں بھی ان کی دال جوتیوں میں بن رہی۔ ابھی آپ نے دیکھا کتنی مارا ماری ہوئی، کتنا خون خرابہ ہوا، انہوں نے اپنے بھائیوں کو ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کے مار ڈالا، اپنے ہی بھائی تھے، اپنے ہی چلا لگانے والے، اپنے ہی دین کے مذہب و مسلک کے علمبردار تھے، ان کو پیٹ پیٹ کے مار ڈالا، لہو لہان کر دیا۔ وہ لاٹیاں چلی کہ الامان والحدیث اور دینی اجتماع میں، دینی جلسے میں اور جگہ جگہ یہی کام ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس وقت ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ رابطہ عالم اسلامی ورلڈ لیگ میں جلسہ ہوا، مسلمانوں کو اتحاد اتفاق کی دعوت دی گئی، قوت برداشت پر تقریریں ہوئی، قراردادیں باعث ہوئی کہ مسلمانوں کو قوت برداشت کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اے امت مسلمہ کے لوگوں، یہ کتاب و سنت والی جماعت ہے، تمہاری سازشیں، تمہاری تقریریں، تمہاری کارروائیاں انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کل بھی پوری طاقت و قوت کے ساتھ، پوری انرجی اور توانائی کے ساتھ اپنے اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے سرفروشی پر آمادہ تھے، اور آج بھی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ۔ یہ آندھیاں، یہ بدولے، یہ تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے، یہ ہمیں ذرا بھی ڈراتے نہیں، یہ ذرا بھی خوفزدہ نہیں کرتے، ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو تو اپنے مسلک کی بھی خبر نہیں، ان کے مسلک کے مولویوں نے اور سارے مسلک کے مولویوں نے، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنفی ہو، سب نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک آدمی نے کہا کہ میں تجھے طلاق 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 دیتا ہوں، یا تجھے طلاق طلاق طلاق، اگر اس نے نیت صرف طلاق دینے کی ہے، 3 طلاق دینے کی نیت نہیں ہے، تو طلاق ایک ہی ہو۔ اگر وہ کہے کہ میں خالی طلاق دینا چاہتا تھا، میری نیت 3 طلاق دینے کی نہیں تھی، پہلی طلاق تو میں نے طلاق کے لیے دی اور دوسری طلاق میں نے تاکید کے لیے، دوسرا جو تاکید کے لیے طلاق 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 کہا، تو کسی بھی مسلک کے یہاں طلاق نہیں ہوئی، حالانکہ اس نے کہا، حالانکہ اس کی زبان سے بات نکلی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، کہ جو بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے، اور یہ تو کہتے ہیں ولی کی ضرورت نہیں، جو چاہے بھاگو بھگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو بھی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ نبی کے ایک بار کہنے سے باطل ہو گیا، لیکن دوسری بار، تیسری بار یہ تاکید کے لیے کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ 3 بار یہ ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں صاحب بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح ہو گیا۔ آپ سوچو کہ کوئی آدمی فجر کے وقت کھڑا ہو اور کہے کہ یہ نماز تو میں نے فجر کی پڑھی، دوسری ظہر کی بھی پڑھ لیتا ہوں، عصر کی بھی پڑھ لیتا ہوں، مغرب کی بھی پڑھ لیتا ہوں، عشاء کی بھی پڑھ لیتا ہوں، فجر ہی کے وقت گولی تو چل گئی کہ نہیں چل گئی؟
اب بتاؤ کہ اس کی نماز ظہر کی ہو جائے گی، عصر کی ہو جائے گی، مغرب کی ہو جائے گی، عشاء کی ہو جائے گی؟ کیوں؟ گولی تو چل گئی۔ ارے عقل کے ناخن اللہ کے بندو، اتنے بڑے بڑے اپنے آپ کو مولوی کہتے ہو، فقہ پڑھتے پڑھاتے ہو اور کہتے ہو حدیثوں کے بعد عقل نہیں ہے، عقل کے ٹھیکے دار تو ہم ہی ہیں۔ آخر آپ کی عقل کہاں تشریف لے جاتی ہے؟ یہ دین کا مسئلہ ہے کہ ڈائلاگ بولنے سے دین ثابت ہوتا ہے۔ دین میں ڈائلاگ کی اہمیت نہیں ہوتی ہے کہ آپ جملے خوبصورت نکال کے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا تھا؟ اخوان الکفار، جو قرآن و حدیث کے نص کے مقابلے میں عقلی ڈائلاگ دیتے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاہنوں کے بھائی ہیں، کاہنوں کے بھائی جو شیطانوں کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، دین تو کتاب سے ثابت ہوتا ہے، دین سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور آؤ میں آپ کو بتا دوں اسی مناسبت سے یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلق رقانۃ ابن عبد یزید امرأتہ ثلاثا فحزنا حزنا شدیدا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب جن کا نام رقانہ ابن عبد یزید تھا، انہوں نے اپنی بیوی کو اخو مطلق انہوں نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دی اور بعد میں بہت غمزدہ ہوئے۔ قال فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکیف طلقتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غم کو دیکھ کے پوچھا کہ میاں تم نے طلاق دی کیسے تھی؟ کہا کہ طلقتها ثلاثا، میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی؟ کہا ہاں نعم، ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک واحدۃ، کہ انما ذالک واحدۃ، کہ دیکھو یہ جو عمل تمہارا ہے یہ 1 طلاق والا ہوا، ان شئت فراجعہ، اگر چاہو ان شئت رجعتہ، اگر چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ چنانچہ فراجعہ، حضرت رقانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر دیا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ حدیث نص ہے، اس مسئلے میں نص ہے، حدیث کی تصحیح کی طرف مائل ہے، اور بڑے بڑے ائمہ اور علماء تصحیح کی طرف مائل ہیں اور اس کو صحیح بتایا ہے۔ اور دوسری روایت تو مسلم شریف کی ہے کہ کانت طلاق فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں اور 2 سال حضرت عمر کے زمانے میں بھی 3 طلاق کو ایک ہی مانا جاتا۔ حضرت ابن عباس کا فتویٰ ہمیشہ ہی رہا، حضرت طاؤس کا فتویٰ رہا، تابعی ابن عباس کے شاگرد، ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ایک ہی واقع ہوگی۔ تو کہاں اجماع ہے؟ اجماع بھی نہیں ہے، اور جس اجماع کا دعویٰ کرتے وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی بہت سارے ائمہ اور علماء اس بات کا فتویٰ دیتے رہے، اور آج آپ کو پتا ہے مصر میں اہل حدیث حکومت نہیں ہے، لیکن مصر میں یہ قانون ہے کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے۔ اردن میں یہ قانون ہے، پاکستان میں بھی یہ قانون بن گیا، اور بھی بہت ساری اسلامی ممالک میں یہ قانون بن گیا تھا کہ 3 طلاق ایک ہی ہوگی۔ اور اسی لیے ایک ممبر پارلیمنٹ میں آج بھی کہا، اس کا پروویژن ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے قانون ایک دم یہ بنا دیا کہ جو 3 طلاق دے گا اس کو 3 سال کی سزا ہوگی۔ ارے آپ یہ بھی تو قانون بنا سکتے تھے کہ 3 طلاق دے گی تو ایک ہی مانیں گے، اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو اس کو ایک ہی مانا جائے گا، یہ بھی تو آپ قانون بنا سکتے تھے۔ یہ ہوتا خارج کرنے کا طریقہ، قانونی طور پر سوچنے سمجھنے سمجھانے کا طریقہ۔ لیکن کوئی آدمی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگے، کوئی آدمی نفرت کا اظہار کرنے لگے، یہ مسلمانوں کی نمائندگی ہے یا اپنے مبغوض مسلکی تعصب کی نمائندگی ہے اور اس کی ترجمانی ہے؟ میرے بھائیوں، میں اپنے عزیز بھائیوں ایک میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں۔
آج کچھ بھائیوں نے مجھے فون کیا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا پتلا جلائیں، احتجاج کریں، جمعہ کے بعد مظاہرہ کریں۔ خبردار خبردار، ہم اہل حدیث ہیں، ہر قدم قرآن اور سنت سے پوچھ کے اٹھاتے ہیں، قرآن اور سنت کی تعلیم سے باہر قدم نہیں لے جاتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جو سکہ رائج ہے، جو طریقہ رائج ہے، آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کیا جائے۔ ہم نے ان سے کہا پتلا بنانا اسلام میں جائز نہیں، تو آپ پتلا بناؤ گے، اس کو جلاؤ گے، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ احتجاج، یہ مظاہرے، یہ سلفیت کے طریقے کار سے باہر ہے۔ یہ دوسروں کے لیے آپ چھوڑ دیجیے، یہ لوگ اس کو انجام دیتے رہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہماری جماعت کے علماء اس طریقے پہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اجتماعیت کے ساتھ کریں گے، اس کے مظاہرے ہوں گے، اور ایک تعلیم قرآن کی یہی پیغام اور یہی میسج بہت ضروری سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو، اہل کتاب سے، مسلمانوں سے نہیں، اپنے فرقے میں سے نہیں، بلکہ اہل کتاب سے جو پہلے کتاب دیے گئے، اور مشرکوں سے بھی تمہیں بہت ساری اذیت کی باتیں سننے کو ملیں گی، تکلیف دہ باتیں، جس سے تمہارے جذبات کھول جائیں، ابل جائیں، ایسی باتیں سننے کو ملیں گی۔ لیکن قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ اگر صبر کرو اور تقوی کی راہ پہ چلو تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، اور یہی حوصلہ مسلمانوں سے مطلوب ہے، اور خاص طور سے سلفیوں سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اے ایمان والو، کسی قوم کا جرم تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو، تم عدل کا، انصاف کا دامن تھامے رہو، یہی تقوی کے قرین ہے۔ یہی تقوی کی بات ہے کہ ہم ہر حال میں انصاف پہ قائم رہیں گے، عدل پہ قائم رہیں گے، جو قانونی طریقے ہیں اور جو اسلامی عدل ہے اسی کے مطابق ہم اپنا دفاع کریں گے، اسی کے مطابق ہم مواخذہ کریں گے، اسی کے مطابق ہم محاسبہ کریں گے۔ ہم وہ طریقے نہیں اختیار کریں گے جو حلڑ بازوں، غوغائیوں اور جو جمہوریت نوازوں نے ایجاد کیے ہیں، جن کا اسلامی تعلیم، اسلامی ادب اور اسلامی اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے چلانے سے، شور مچانے سے، پراپرٹیاں جلانے سے نہ کبھی کوئی مسئلہ حل ہوا ہے، نہ حل ہوگا۔ اس کا حل قانونی طریقے پہ ہوگا، اس کا حل اخلاقی طریقے پہ ہوگا، اور وہی طریقہ سب کو اپنانا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کو اپنایا جائے گا، اس کے لیے اطمینان رکھا جائے، اور وہ تو خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ کسی بھی نشے میں آئے ہوئے انسان کا نشہ اتارنے پہ اللہ قادر ہے، بہت جلد اتار دیا کرتا ہے، اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں۔ ان کا نشہ تو ابھی سے اترنا شروع ہو گیا ہے، اور بہت جلدی اور بھی اتر جائے گا۔ اور آدمی جب بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو بہت ساری ایسی دیوانگی کی باتیں کرنے لگتا ہے، تو دیوانوں کا کیا مواخذہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں جئیں، ایمان پہ جئیں، تقوی پہ جئیں، اللہ کے رسول کی محبت پر جئیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. عباد الله رحمكم الله، قوموا إلى صلاتكم.